دوسری جانب ملک میں انتخابات کی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 44 حلقوں سے 200 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ شہباز شریف، عبدالعلیم خان، ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید بھی کاغذات حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اشفاق کی رپورٹ دیکھیں۔ صوبائی دارالحکومت میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز، امیدوار حرکت میں آ گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے این اے 123، پی پی 158 اور پی پی 164 سے کاغذات حاصل کیے۔ آئی پی پی رہنماؤں عبدالعلیم خان اور شعیب صدیقی نے این اے 119 سے کاغذات لیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود، شیخ امتیاز نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ نذیر چوہان پی پی 162 سے، جبکہ رانا مبشر اقبال این اے 124 سے امیدوار۔ مخصوص نشستوں کے لیے ارم بخاری اور صنم جاوید نے کاغذات لیے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے انتخابات میں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے دیگر اداروں سے بھی مدد لی جائے گی۔ کسی بھی امیدوار کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب سے میٹنگ ہوئی، ہم نے سیکیورٹی پہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جتنی بھی سیکیورٹی چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے۔ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں، وہ جو سیکیورٹی پلان ہوتا ہے وہ متعلقہ ڈی پی او بناتا ہے۔ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا سلسلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا، جبکہ 23 دسمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی انتخابی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ جڑواں شہروں میں کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور راولپنڈی کے 2 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ چودھری نثار علی خان، حنیف عباسی اور سابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ عام انتخابات کی گہما گہمی شروع، کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کے عمل کا آغاز۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور راشد شفیق نے این اے 56 اور 57 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ این اے 56 میں پی ٹی آئی کے راشد حفیظ، طارق محمود کیانی اور پی پی کی سمیرہ گل نے کاغذات جمع کرائے۔ حلقہ این اے 57 کے اے آر او نے شیخ رشید اور راشد شفیق کو 24 تاریخ کو دن 10 بجے سکروٹنی کے لیے طلب کر لیا۔ این اے 53 سے چودھری نثار علی خان، انجینئر قمر الاسلام، چودھری نعیم اعجاز، اجمل صابر نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ این اے 55 سے 57، این اے 56 سے 49 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ ان میں حنیف عباسی، شکیل اوان اور ناصر بٹ شامل ہیں۔ این اے 57 سے 61 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پی پی 10 سے 93، پی پی 11 میں 40 اور پی پی 12 سے 83 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پی پی 14 سے 39 اور پی پی 15 سے 51 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پی پی 16 سے 69، پی پی 17 سے 95 اور پی پی 18 سے 51 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے۔ پی پی 19 سے 52 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں این اے 46، 47 اور 48 کے لیے 165 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والے رہنماؤں میں راجہ خرم نواز، سید ظفر علی شاہ، شعیب شہین شامل ہیں۔ نون لیگی رہنما سابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے بھی اسلام آباد کے 2 حلقوں کے لیے کاغذات حاصل کر لیے۔ حلقہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ الیکشن ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے 2 اضلاع میں حلقہ بندیوں کے اعتراضات کے مقدمے میں تحریری حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد انتخابی عمل اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ حلقہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ الیکشن ضروری، آئین میں ایک جج کا کردار جمہوریت اور آئین کے محافظ کا ہے، انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں حلقہ بندیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ ذوب اور شرانی میں حلقہ بندیوں کے اعتراضات پر 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کے باقاعدگی کے ساتھ انعقاد سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے، انتخابات سے عوامی رائے کا احترام ہوتا ہے اور قیادت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ جب انتخابی شیڈول جاری ہو جائے تو تمام مقدمہ بازی کا فوری حل ہونا ضروری ہے۔ مقدمہ بازی سے انتخابی عمل میں تاخیر سے جمہوری نظام پر عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے اور ایسا ہونے سے سیاسی ماحول عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بلوچستان کے دونوں حلقوں میں اپنی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروائیں۔ ان حلقوں میں حلقہ بندیوں کے تنازع کا کیس عام انتخابات کے بعد دیکھیں گے۔ رجسٹرار آفس اس کیس کو 2024 کے عام انتخابات کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوابی میں طلباء و طالبات سے گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا
جمہوریت مختلف مدارج طے کر رہی ہے. کوئی بھی لیڈر مقبول ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مقبولیت اگر بہتر ڈیلیوری میں منتقل نہیں ہوتی تو وہ تباہی لاتی ہے. سیاسی مقبولیت ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، چاہے تو اچھے کام پر خرچ کرو، چاہے تو برے کام پہ خرچ کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو، جب انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دیں. یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے. 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے. جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. قائد نون لیگ نواز شریف کا کراچی میں ایک بار پھر امن بحال کرنے کا دعویٰ. کہا کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ اور کراچی کا امن بحال کیا. ایک شخص کو لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اس شخص کے لانے کے بعد ملک کی حالت سب کے سامنے ہے. ملک میں مہنگائی اس شخص کے آنے کے بعد ہوئی. آج جعلی مقدمات ختم ہو رہے ہیں. 3 سماعتوں میں کیس باہر نکال پھینکنا. دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا جائے. وہ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کر رہے تھے. جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، جعلی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں. 3 ہیئرنگز میں ہی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. کہاں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ 25 کروڑ عوام کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اس طرح کے بندے بیٹھ کے 4-5 بندے بیٹھ کے تو اس کو گھر بھیج دیں. دہشت گردی کو ختم کیا، اپنے دور میں ختم کیا، کراچی میں امن کو بحال کیا. 2 سال کی محنت. آپ جانتے ہیں کہ اس ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہمیں نکالنا تھا، اس کو لانا تھا، یہ ایجنڈا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. یہ غیر جمہوری عمل ہے. ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بانی پی ٹی آئی لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. شفاف الیکشن نہ ہونے سے جمہوریت کو نقصان ہوگا. ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے رہیں کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو. کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پہ نہیں کرائیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کرے، یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے. اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا، یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں 8 فروری کے الیکشنز کرانے کے لیے. ہم نے اس کو بائیکاٹ بھی نہیں کرنا. ہم نے اس میں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے وہ الیکشن ضرور لڑنا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 کانسٹیٹوئنسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جلد کاغذات نامزدگی جمع کرواؤں گا. نواز شریف انتخابات سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسران بھی ان کے مرضی کے ہوں مگر ان کی ضمانت ضبط ہوگی. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے میں مشکلات ہیں. تمام ہائی کورٹس میں درخواستیں جمع کرائیں گے. پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتے گی. عوام کے غیظ و غضب سے جو ان کا صفایا الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں، مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور میں لاہور سے الیکشن، حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواتر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے وہ بہت بوسٹ ہوگا اسے، اور آپ لڑیں. میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور کاغذات نامزدگی
21 या 22 को 2 दिनों में इंशाल्लाह दाखिल करूँगा। तो देखते हैं ना फिर किस किस को आप जो है अंदर करते हो और किस तरह से आप पीटीआई के कारकुनों का रास्ता रोकते हो। ऑडियो लीक्स केस में अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि वफाकी हुकूमत ने ISI, FIA और IB समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, जो भी आता है कहता है कि ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं, फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे इस केस को चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। ऑडियो लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी और FIA में तलबी। नजम साकिब और बुशरा बीबी की नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती है। इमरान ने बताया कि प्राइवेट ऑडियो लीक को TV चैनल्स नशर नहीं कर सकते। हमने मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्या आपने TV चैनल्स को किसी और केस में फौरी हिदायत जारी की है? आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले सकते। मामला पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जाएगा। अदालत ने TV चैनल ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ियों को भी अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा, आप चेक कीजिएगा, कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, क्या ऐसा है? अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, मैं चेक करके बताऊंगा। अदालत ने PTA, FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और प्लीडर राना इरफान अदालत में पेश। आम शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान वकील सफाई ने बताया कि नवाज शरीफ जायदाद नीलामी के अदालती अहकामात पर 6 दरखास्तें दायर की गई थी। इन दरखास्तों पर अहकामात जारी किए जाएं, जबकि 5 मुतफर्रिक दरखास्तें भी हैं जिनकी तफसील अदालत को फराहम कर देंगे। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी का तबादला हो गया है, अब तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाबी मुहिम के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की तलबी का नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकातें। सिपा सलार का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर उजागर किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के अरकान के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नोयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी और खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक नुक्ता नजर से अहम तरीन ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान वस्ती एशिया के ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता और तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाहां है।
कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि मार्केट ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का शिकार रही और इस इख्तिताम पर 385 पॉइंट्स कमी के बाद 62,448 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये से भी नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में आज भी इन्वेस्टर्स की जानिब से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के हिस्से की एडजस्टमेंट देखी गई। ताहम मजमूई तौर पर मार्केट में शेयर्स बेचने वालों का पलड़ा भारी रहा, जिसकी वजह से शेयर बाजार इख्तिताम पर रेड जोन में बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे कमी से 282 रुपये 90 पैसे का हो गया। डीलर्स का कहना है कि अमेरिकी करेंसी की मांग महदूद रहने के बायस रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे इजाफे से 285 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुँच गया।